دوستو، کیا یہ نیلا رنگ کا نظر آنے والا آسمان جسے ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کیا اسی کو آسمان کہتے ہیں؟ یا یہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، جو کسی سیراب کی طرح نظر تو آتا ہے مگر حقیقت میں ہوتا ہی نہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ دوستو، 7 آسمانوں کا ذکر قرآن کریم میں جا بجا دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن آسمان ہے کیا چیز؟ یہ جو ہمارے اوپر نظر آنے والا نیلا رنگ ہے، کیا یہ آسمان ہے؟ نہیں، یہ نیلے رنگ کا آسمان نہیں، بلکہ یہ ہماری زمین کے گرد پھیلی ہوئی اوزون گیس ہے، جو سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں سے ہمیں بچاتی ہے۔ اگر اوزون کی یہ طے نہ ہو تو ہم 1 منٹ سے بھی کم وقت میں مر سکتے ہیں۔ یعنی یہ اوزون کی لیئر اللہ کے حکم سے ہماری حفاظت کر رہی ہے، مگر ہم انسان اس اوزون لیئر کی حفاظت بالکل بھی نہیں کر رہے، اور ہماری یہ حفاظتی طے خطرے میں ہے۔ اس کی حفاظت صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ درخت لگانے سے ہی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ درخت لگاؤ، یہ بھی صدقہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے پہلے آسمان کو چراغوں سے سجایا ہے۔ یہاں چراغوں سے مراد وہ ستارے یعنی سٹارز ہیں جو کروڑوں کی تعداد میں ہماری گیلیکسیز اور اسی طرح ہزاروں گیلیکسیز میں جگمگا رہے ہیں، اور یہ ہماری پوری یونیورس میں ہی پھیلے ہوئے ہیں، کہ جس کائنات کو ہم آج تک جان پائے ہیں، یعنی جسے سائنس کی زبان میں ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم پہلے آسمان کو ایک چادر سمجھیں اور اس چادر پہ لگے موتیوں کو ستاروں سے تشبیہ دیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلا آسمان ان ستاروں سے اوپر ہے، اور شاید اسے ہی پہلا آسمان کہا جاتا ہے جو پانی سے بنا ہوا ہے، اور یہاں تک ہمارا پہنچنا فی الحال تو ناممکن ہے، مگر کیا پتہ مستقبل میں انسان ایسی ٹیکنالوجی یا علم حاصل کر لے جس کا اشارہ ہمیں سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 میں یوں ملتا ہے: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکلو، مگر ایک زبردست طاقت کے بغیر تم نہیں نکل سکتے۔ دوستو، 12 اپریل 1961 کو ایک روسی خلا باز یوری گیگرین وہ پہلا انسان تھا جس نے زمین کی گریوٹی سے نکل کر اس کے گرد کامیابی سے چکر لگایا، اور اس کے بعد 1971 میں وہ دن بھی آیا کہ جب انسان نے زمین کے علاوہ آسمان میں کسی دوسری سرفیس پر کامیابی کے ساتھ لینڈنگ کی، یعنی انسان نے چاند پر پہلا قدم رکھا۔ دنیا اس مشن کو اپولو 15 کے نام سے جانتی ہے، اور یہ وہ شروعات تھی کہ جس کی مدد سے ہم مستقبل میں شاید اس آسمان کی حدوں سے باہر نکل پائیں، کہ جس کا اشارہ ہمیں سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 میں ملتا ہے۔ اور کیا پتہ جس تیزی سے انسان آج ترقی کے منازل طے کر رہا ہے، شاید ایک دن وہ روشنی کی رفتار بھی حاصل کر لے اور آسمان کے کناروں کے اس سفر پر روانہ بھی ہو جائے۔ مگر نہ جانے انسان کو ابھی اور کتنا وقت لگے گا، لیکن آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے جس کو ہم سفر معراج کے واقعے سے جانتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تمام آسمانی راستوں کو پار کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک جا پہنچے۔ سفر معراج میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، جس کا نام رقیہ ہے، اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے جس کا نام فیدوم یا معاون ہے، اور یہ ایک ایسے لوہے سے بنا ہوا ہے جس سے روشنی کی شعائیں پھوٹتی ہیں، اور اس آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے جس کا نام ملکوت ہے، اور یہ تانبے کا بنا ہوا ہے۔ اس آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے
جس کا نام زارا ہے، جو سفید چاندی کا بنا ہوا ہے۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5ویں آسمان پر تشریف لے گئے، جس کا نام مزینہ ہے، اور یہ سرخ سونے سے بنا ہوا ہے۔ اس آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6ٹھے آسمان پر تشریف لے گئے، جس کا نام خالصہ ہے، اور یہ چمکدار موتیوں سے بنا ہوا ہے، اور اس آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے، جس کا نام لابیہ یا دامعہ ہے، اور یہ آسمان سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور اسی 7ویں آسمان پر بیت المعمور موجود ہے، جو بالکل ہمارے کعبے کے اوپر 7ویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے۔ 70,000 فرشتے ہر وقت اس کعبے کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار اس کعبے کا طواف کر لیتا ہے، پھر کبھی بھی زندگی بھر اس فرشتے کی باری نہیں آتی۔ ان 7 آسمانوں کے اوپر جنت اور جہنم بنائی گئی ہیں، اور اسی آسمان پر ایک بیری کا درخت بھی موجود ہے، جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، جو تمام مخلوقات کی حد ہے۔ اگر یہاں سے آگے کوئی بھی مخلوق جانے کی کوشش بھی کرے تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گی، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر اس سدرۃ المنتہا سے بھی آگے تشریف لے گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بیری کے درخت کے پاس یہ کہہ کر رک گئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری آخری حد ہے۔ اگر میں نے ایک قدم بھی آگے جانے کی کوشش کی تو میرے پر جل جائیں گے، کیونکہ سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش مبارک ہے، جسے 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور اس عرش کے اوپر کرسی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ تمام مخلوقات کے علم کی بھی حد ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمت کتنی ہی بلند پروازی سے کام لے، اور عقل کتنی ہی گہرائی میں غوطے لگائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ادراک ناممکن ہے۔ نہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کی کوئی حد ہے، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ممکن ہے، کیونکہ اس سے اوپر عرش کا مالک ہے، جس نے تمام مخلوقات، زمین و آسمان، تمام ہی کائناتوں کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے۔ اس عرش کے دائیں طرف لوح محفوظ ہے، اور لوح محفوظ وہ چیز ہے جس میں مخلوقات کی ابتدا سے انتہا تک، یعنی قیامت تک ہونے والی ہر ایک چیز لکھ دی گئی ہے، اور قیامت میں ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی سوائے جنت، جہنم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے۔ اسی لیے انہیں 7 آسمانوں سے بالکل الگ، یعنی جدا بنایا ہوا ہے۔ صحیح روایت کے مفہوم کے مطابق 7 آسمانوں کا سائز عرش کے مقابلے میں بالکل ایسا ہے کہ جیسے 7 آسمان ایک انگوٹھی ہوں، اور عرش ایک ریت کا بہت بڑا صحرا، اور عرش کا سائز کرسی کے مقابلے میں بالکل ایسا ہے کہ عرش ایک انگوٹھی ہو اور کرسی ایک ریت کا بہت بڑا صحرا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اور میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔